اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعد حمد و ثنا کے ہم اپنے بیان کا آغاز کرتے ہیں۔ ہماری سورہ مائدہ چل رہی تھی تو بیچ کے اندر ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کا موسم آ گیا، 7 ستمبر آ گیا، تو اس کے میں نے بیان یوٹیوب پہ ڈالے، آپ نکال سکتے ہیں۔ 7 ستمبر کو کیا ہے غوث مولانا غوث ہزاری صاحب کا، اور پھر نورا ڈاکو کا، یہ 9 ستمبر کو کیا تو عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس پر یقین کیوں رکھنا چاہیے، سب اس بیان میں موجود ہے۔ جو نہیں رکھے گا وہ کافر ہے، اس لیے میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ابھی ستمبر کا مہینہ ہے، ستمبر کے مہینے میں ہمارے ملک کے اندر ایک آئین پاس ہوا تھا 295-296 کہ جو غیر نبی کو نبی مانے تو وہ کافر ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی، اس پر ایمان سب کو رکھنا ہے۔ تو تفصیل سے آپ وہ بیان نکال لیں، سن لیں۔ اب اس وقت ہماری سورہ مائدہ کا گیپ آ گیا تھا، تو ہم سورہ مائدہ کی طرف چلتے ہیں نا۔ ابھی تو سورہ مائدہ کے ہماری ایک ہی پارٹ آیا ہے، یہ پارٹ 2 ہے۔ اس کے اندر جو ہے ایک تو مائدہ من دسترخوان، جو جس پر کپڑا رکھ کر کھانا کھاتے ہیں، بچھاتے ہیں، یا جس میں کھانا اترتا ہے لے کر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دسترخوان، اور عربی میں کہتے ہیں مائدہ، ٹھیک ہے۔ انگلش میں کوئی ٹیبل وغیرہ کہتے ہوں گے کھانے کی۔ اب چلتے ہیں ہم، اس میں ایک عظیم دسترخوان کا ذکر ہے، وہ ہم اینڈ میں بتائیں گے، وہ اینڈ کے اندر آئے سورہ مائدہ کے اندر۔ ابھی اس کے اندر سورہ نساء میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کافی واقعہ آیا ہے، سورہ آل عمران میں، جو کافی سارے پارٹ میں ڈال چکی ہوں گروپ کے اندر، اس میں یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں، نکال لیں۔ تو اس کے اندر بھی کچھ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے، عیسائیوں کا، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہے، الہ ہے، اور اللہ ان میں حلول کر گیا ہے۔ وہ مطلب یہ کانسیپٹ دیتے ہیں، جیسے آگ کے اندر گرمی آ جاتی ہے، تپش آ جاتی ہے، پھول میں خوشبو آ جاتی ہے، تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں حلول کر گیا ہے۔ تو یہ اس آیت میں رد کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایسا کہنے والے کافر ہیں۔ اور یہودی لوگ تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور نصارہ یعنی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور الہ مانتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے ہمارے اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، لیکن ان کے لیے بھی غلط ہے جو یہ سوچتے کہتے ہیں نا، کیونکہ اس میں کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ کیا بتائی گئی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، موت نہیں ہے، موت انسانوں کو آتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی موت ایک سے اٹھا لیں گے زندہ، اب آئے گی موت، جو دوبارہ آئیں گے تو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ اللہ کی قدرت ہے، لیکن ماں کو درد ذہ بھی ہوا، اور وہ ماں کو کمزوری محسوس ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ٹہنی ہے اس کو پکڑ کر ہلا اپنی طرف، کھجوروں کا درخت ہے، اور اس میں سے کھجوریں جھڑیں گے، اس کو کھا، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ تو انہوں نے دیکھا، جب ان کے عیسیٰ کی ولادت ہوئی تھی، ہمارے کیا ہوتا ہے، بچے جو ولادت ہوتی ہے اسے طاقت کی چیزیں دی جاتی ہے، بلکہ ہمارے تو پورے مہینے سوا مہینے تک دی جاتی ہے نا، یعنی اوریجنل اصلی گھی جو ہوتا ہے، اور گون وغیرہ ہوتا ہے، اور ڈرائی فروٹ ہوتا ہے، اس طرح کی چیزیں دی جاتی ہیں نا، تاکہ اس کی کمزوری دور ہو، اس میں جو وٹنس آ گئی ہے وہ دور ہو ماں کے اندر، کیونکہ ماں کے خون سے بچہ پلتا ہے اندر، ماں اسے اپنے خون سے سینچ کر بڑا کرتی ہے پیٹ کے اندر 9 منتھ تک، 9 منتھ تک، پھر وہ بچہ باہر آتا ہے۔ تو ماں کو کافی کمزوری ہوتی ہے اس میں، اور بلڈنگ بھی کافی ہوتی ہے ماں کو، اس وجہ سے جو ماں کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب کھجوریں ٹہنی اٹھائی تو پکی ہوئی تازہ کھجوریں ان پہ گری، انہوں نے کھائی۔ کھجور میں کافی وٹامن ہوتی ہے، کافی طاقت ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے انہوں نے پیدا کیا، جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے، اور ان کو کمزوری بھی ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو پیدا فرمایا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا ہوا ہے۔ آپ پڑھ لیں ہمارے قرآن کا ترجمہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ وقت یکتا ہے، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، پیدا کیا۔ قرآن ہمیں صاف صاف کہہ رہا ہے۔ اور اس آیت میں بھی عیسائیوں کا رد کیا اللہ نے کہ یہ جو پیدا ہوئے ہیں اور پھر ان کو موت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یہ تو ان کو اللہ نے بعض صفات دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو معجزات دے کر بھیجتا ہے جو عام انسان کے پاس نہیں ہوتے، عام حالات انسان نہیں کر سکتا۔ ان کے بڑے بڑے ان کے کو معجزات دیے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ایک تو سب سے چھوٹی عمر میں یہ پالنے میں گفتگو کرنا، کاک پٹ میں گفتگو کرنا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ڈری سہمی اور ان کو گود میں لے کر آئیں تو انہوں نے کہا عیسائیوں نے، اے مریم یہ تو نے کیا کیا؟ نہ تیرا باپ تھا نہ تیری ماں بدکار تھی، وہ تو اللہ والے لوگ تھے، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ بچہ اس کا باپ کون ہے؟ مطلب انہوں نے الزام لگایا عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک بی بی مریم کو پہلے ہی فرما دیا تھا، ان کو حکم دے دیا تھا کہ جب وہ تم سے پوچھیں تو تم نے بولنا میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، اور بچے کی تو اشارہ کرنا، بچہ خود جواب دے گا۔ پہلے کی شریعت میں چپ کا بھی کوئی روزہ ہوتا ہوگا، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ چپ کا روزہ یعنی خاموشی کا روزہ، بالکل اسپیچ نہیں کرنا، جو ہے خاموش رہنا، تو وہ روزہ۔ تو ان پر لوگوں نے لعن طعن کی، عیسائیوں نے، ان کے رشتہ داروں نے، گاؤں والوں نے، شہر والوں نے۔ تو انہوں نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا، تو انہوں نے کہا یہ تو اتنا سا ایک 2-3 دن کا بچہ یہ کیا بات کرے گا، کیسے بات بولے گا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پنگھوڑے میں، اپنے کاک پٹ میں کہا لا الہ الا اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے بغیر باپ کے، میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں بدکار نہیں، میری ماں نے کوئی حرام کاری نہیں کی، میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں۔ یہ کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کاک پٹ میں بات کی۔ تو اب وہ پھر ایمان لے کر آ گئے سارے، اور وہ تو پھر اتنے زیادہ بعد میں غلو کیا، غلبہ کیا اتنا زیادہ کہ بعض لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان بیٹھے اس بات سے۔ تو دیکھیں یہ کاک پٹ میں بات کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں نے بات کی ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر جب الزام لگایا تھا زلیخا نے، تو ایک بچے نے گواہی دی تھی کہ ان کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جب بند کمرے میں لے گئی تھی زلیخا، اور ان سے اپنی خواہش پوری کرنے کا کہا، تو یوسف علیہ السلام بھاگے، اس نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑا۔ تو جب اس کا شوہر آ گیا تو اس بچے نے گواہی دی، چھوٹا سا بچہ تھا، کہ اگر ان کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، اور آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یوسف علیہ السلام گناہ گار ہے۔ تو پیچھے سے ان کا کرتا پھٹا ہوا تھا۔ تو دیکھیں یوسف علیہ السلام کب آئے تھے، کتنے ہزاروں سال پہلے آئے تھے، ایک بچہ نے گواہی دی۔ اس کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام پر بھی الزام لگا، اور جو ہے ایک جریج تھے، جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی بھی ایک بچے نے گواہی دی۔ جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک اللہ والے تھے، تو نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز، تو ان کی ماں نے آوازیں دی تو انہوں نے ماں کو جواب نہیں دیا۔ تو ان کی ماں نے غصے میں کہا جب تک تجھے موت آئے تو فحشا کا منہ نہ دیکھے۔ حالانکہ اللہ والے تھے، ان کی عبادت گاہ تھی، جو بھی تھی گرجا تھا اس وقت کا، لوگوں میں مشہور تھے، لوگ ان کی عزت تھی، وقار تھا جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو ایک فحشا عورت نے ان پہ الزام لگا دیا اور اپنی قوم کے پاس بچہ لے کر گئی کہ بچہ جریج کا ہے۔ اب لوگوں نے جریج رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کر دیا، ان کا جو جھونپڑا تھا وہ جلا دیا، گرا دیا، عبادت خانہ جو بھی تھا گرجا جو بھی ان کا۔ تو اب یہ کہ اب یہ اللہ کے آگے جھکے روئے کہ اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ اتنا بڑا الزام میرے پہ۔ تو پھر جو ہے اس بچے نے گواہی دی ماں کے گود میں کہ یہ بالکل بے قصور ہے جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرا باپ فلاں چروا ہے جس سے میری ماں نے منہ کالا کیا ہے، میں ان سے پیدا نہیں ہوا۔ تو یہ تو ہوتا آیا ہے۔ آپ جو خواجہ غریب نواز کا واقعہ سن لیں، مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر قطب الدین مختار کاکی پر الزام لگایا تھا، لوگ جلتے تھے ان پہ، شاید شمس الدین التمش اس وقت تھا بادشاہ،
تو اس کے دور میں ان کے پر لگا، وہ بہت عقیدت رکھتا تھا، ان کی جھونپڑی میں ننگے پیر جاتا تھا ان کے حجرے کے اندر، تو وزیر مشیر جو تھے وہ جلتے تھے، تو انہوں نے ایک عورت کو پیسے دے کر جو ہے خرید لیا، اور وہ کسی کا بچہ وہیں وزیر کا کسی کا پیدا کر کے لے کر آ گئی۔ تو خواجہ غریب نواز ہزاروں میل دور تھے نا، وہ یہ دہلی میں تھے خواجہ غریب نواز، اور یہ اجمیر کا واقعہ ہے۔ تو پھر جو ہے خواجہ غریب نواز آئے 1 مہینے بعد، پہلے کے سفر تو اونٹوں گھوڑوں پر ہوتے تھے، اور کافی عمر ہو گئی تھی خواجہ غریب نواز کی، لیکن اپنے مرید کے لیے آئے، اور پھر دربار سجایا اور اس عورت کو بلایا۔ اس عورت نے 4 گواہ مشتنڈے بھی پیش کر دیے تھے، جنہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے قطب الدین بختیار کاکی اس عورت کے رات کو جھوپڑی میں گئے تھے گھر کے اندر، انہوں نے گواہی بھی دی۔ اب جو ہے انہوں نے حجت پوری کر دی کہ عورت مان جا، لیکن وہ نہیں مانی۔ تو پھر آپ نے اس بچے سے کہا، تو اس بچے نے، چھوٹے سے بچے نے 2-4 ماہ کا تھا، اس نے گواہی دی کہ عورت جھوٹ بولتی ہے، قطب الدین بختیار کاکی بے گناہ ہے، اور میں فلاں کا اس وزیر کا ہوں جس نے حسد کے اندر یہ پلان بنایا۔ تو یہ اس کا مطلب تھوڑی کہ اب یہ بھی، حالانکہ تو نبی بھی نہیں ہے قطب الدین بختیار کاکی اور جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو تو نبوت کا درجہ بھی ہم نہیں دے سکتے، یہ اللہ کے ولی تھے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کی گواہی کے لیے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنے میں جو ہے گودوں میں بولنے کا حکم دیا۔ تو ایسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، اسپیچ کی بات کی، تو عیسیٰ الہ نہیں ہو سکتے، وہ خدا نہیں ہو سکتے، گوڈ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ کانسیپٹ غلط ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، مقرب رسولوں میں سے جو بڑے بڑے نا اولو العزم، یعنی موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ اولو العزم ہے، چل ان کے رتبے بڑھیں، ان کے درجات بڑھیں، اور ان سب میں ہمارے آقا علیہ السلام کا درجہ سب سے بڑا ہے اس وقت جو ہے۔ چلیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔